بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ میں پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے وہ سارے بے بنیاد تھے، ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ حج کے موقع پر آپ سب آئیں اور جو شکایتیں جس بھی گورنر سے ہوں گی میں ان کا ازالہ کروں گا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ اگلے سال بہت سارے لوگ پھر اس طرح کے الزامات لے کر آئے، لیکن ان کو سمجھایا بجایا گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور اس سے اگلے سال پھر دوبارہ کچھ لوگ آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کے تمام جتنے بھی الزامات تھے سب کا ایک ایک کر کے جواب دیا، اور جب وہ مطمئن ہو گئے تو واپس چلے گئے۔ لیکن اگلے دن دوبارہ سب کے سب واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو ان سے وجہ پوچھی کہ بھائی آپ دوبارہ کیوں واپس آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایک شخص ملا ہے جس کے پاس سرکاری خط تھا اور اس میں درج تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ مدینہ سے واپس جائیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت یہ جو سیکٹری تھے مروان اس کے حضرت عثمان کے، تو انہوں نے ایک خط لکھا جو راستے میں پکڑا گیا اور یہ لوگ واپس آ گئے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے ان میں سے کوئی کسی کا تعلق بصرہ سے تھا، کسی کا تعلق مصر سے تھا، کسی کا تعلق کوفہ سے تھا، الگ الگ راستے تھے، لیکن اچانک ہی وہ ایک جگہ جمع ہو کر کیسے آگے، یہ بھی ایک سازش معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال وہ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت عثمان سے کہا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ دیکھیں سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، تو جس شخص کو یہی پتہ نہ ہو کہ خط کون لکھتا ہے تو وہ خلافت کے بالکل قابل نہیں ہے، لہٰذا آپ استعفیٰ دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چونکہ مسلمانوں کا منتخب کردہ خلیفہ ہوں، میں کسی بھی صورت میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اس پر انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ جو تھا کافی دن جاری رہا۔ محاصرے کے 18 دن بعد انہوں نے ان کا گھر سے نکلنا بھی ختم کر دیا، پانی بھی بند کر دیا، کھانا پینا بھی بند کر دیا، کسی کو آنے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ اور بعد میں تو یہاں تک ہوا کہ جب ان باغیوں کو اندازہ ہوا کہ اب چونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، کہیں سے بھی اسلامی فوج آئے گی، لوگ آئیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے، لہٰذا یہ حضرت عثمان کے گھر میں گھسے۔ جب حضرت عثمان کے گھر میں چلے گئے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جو تھے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی سے پکڑا۔ حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ بھتیجے اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو تمہیں ایسا کیا کرنے دیتے؟ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر پے در پے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو پے در پے وار کیے اور اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی دوران ان کی بیوی جو تھی نائلہ، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں، اور اس طرح یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان باغیوں کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا تھا اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ جاتا، لیکن حضرت عثمان خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اس سے قبل حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی عرض کیا تھا کہ قصر خلافت میں ہم لوگوں کی خاصی تعداد ہے، اجازت دیں تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے بھی کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی، بہت ہی نیک خلیفہ تھے، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ آپ کی شہادت جو تھی، حضرت عثمان نے شہید ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو آپ سکون سے نہیں رہیں گے، مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جی آتے ہیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک ان کی لاش پڑی رہی اور کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، ہر طرف باغی موجود تھے، لیکن 3 دنوں کے بعد بہت سارے، ان میں کچھ صحابہ بھی تھے، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ شہادت کی طہارت غسل سے بے نیاز ہوتی ہے، چنانچہ انہی خون آلود کپڑوں میں 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا، اور اس روایت کے برخلاف کہ حضرت زبیر بن عوام یا جبیر بن معطم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور کابل سے مراکش تک کے فرمان روا کو 17 آدمیوں کی مختصر جماعت نے خفیہ جنت البقیع سے متصل کسی جگہ دفن کیا، اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان بھی چھپا دیا گیا۔ اب آتے ہیں شہادت کے نتائج کیا ہوئے اور صحابہ کرام پر ان کا کیا اثر ہوا۔ حضرت عثمان کی شہادت عظمیٰ جو تھی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس میں اس دور کے جو بہت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے، اور کچھ صحابہ نے تو یہ کہا کہ اس پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا، لوگو اگر تمہاری بدعمالیوں کی سزا میں کوہ احد تم پر پھٹ پڑے تو بھی بجا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان کی شہادت سے وہ رہنا پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ شمامہ بن عدی کو معلوم ہوا تو بے اختیار رو کر کہا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا خاتمہ ہو گیا، اب بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کر کے زار و قطار روتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ عثمان دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح پاک اور صاف تھے، اور اس شہادت کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب تک جو تھے معمولی نوعیت کے تو اختلافات تھے، لیکن اس کے بعد مسلمان شیعہ، سنی، خارجی، عثمانی فرقوں میں بٹ گئے۔ جو متحد قوت غیر مسلموں اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں صرف ہونی چاہیے تھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگی، اور عہد صحابہ سے جس خانہ جنگی کا آغاز ہوا اس کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ اچھا، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولادیں۔ حضرت عثمان نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی، ان سب سے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ تھے۔ آپ کی کل اولادوں کی تعداد 17 یا 18 بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم عہد عثمانی پر تبصرہ کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بغاوتوں کا احتساب۔ میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایران کے متعدد صوبے باغی ہوئے، خراسان، آرمینیا، آذربائیجان کے علاقوں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا تھا۔ مصر اور اسکندریہ میں رومیوں نے بغاوت برپا کر دی۔ کیسر روم اسکندریہ پر چڑھ آیا تھا، غرض ہر طرف خلفشار بپا تھا، لیکن حضرت عثمان نے نہایت ہی عمدگی کے ساتھ ان ساری بغاوتوں کا خاتمہ ہوا۔ آگے فتوحات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغاوتوں کے اتصال کے علاوہ آرمینیا اور آذربائیجان کے
مفتوحہ علاقوں ایشیائی کوچک، ترکستان، کابل اور سندھ میں بہت سی فتوحات حاصل ہوئی۔ بحیرہ روم کے جزیرہ قبرص پر قبضہ ہوا اور اسپین پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا، اور اسلامی حکومت کی حدود سندھ اور کابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک وسیع ہو گئی۔ نظام خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی خلافت کا وہی طریقہ کار تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ آپ نے باقاعدہ مجلس شورا قائم کی، اور جو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا باقاعدہ شورا کے ساتھ اس کا مشورہ لیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے بعض تبدیلیاں بھی کیں پہلے والے نظاموں میں۔ مثلا صوبوں کی تقسیم قریب قریب وہی تھی جو عہد فاروقی میں تھی، البتہ شام کے ملک کو کئی صوبوں جو کئی صوبوں میں تقسیم تھا ایک صوبہ بنا دیا گیا، اور امیر معاویہ پورے صوبے کے والی مقرر ہوئے، جس سے فتوحات کو بڑا فائدہ پہنچا۔ نئے مفتوحہ ملکوں کے نئے صوبے بنائے گئے۔ مال کا احتساب اور ان کی نگرانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گورنر یا جو مال ہوتے تھے ان کا باقاعدہ احتساب کرتے تھے۔ اگر ان کے بارے میں کوئی شکایت آتی تھی تو باقاعدہ طور پر اس کا کلا کما کرتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حضرت عثمان طبیعت کے لحاظ سے انتہائی نرم مزاج تھے، بہت زیادہ نرمی سے کام لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت زیادہ سخت نہیں تھے، تو اس لیے بھی بعض لوگ ان کی اس نرم مزاجی کی وجہ سے بھی ان پر بہت سارے الزامات لگائے گئے۔ بیت المال کے محاصل اور مصارف عثمانی عہد میں بہت سے نئے ملک فتح ہوئے اور خراج کی آمدنی بھی بہت زیادہ بڑھی۔ اس کے علاوہ آپ کے مال کے حسن انتظام سے پرانے محاصل میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ جس طرح مصر کی آمدنی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں دگنی ہو گئی۔ صیغہ فوج، اسی طرح فوج جو تھی صیغہ فوج میں بعض تبدیلیاں اور ترقیاں ہوئیں۔ بعض صوبوں میں انتظامی اور فوجی شعبے جو اب تک چلے آتے تھے الگ کر دیے۔ سپاہیوں کی تنخواہوں میں بھی 100 درم کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح نئی چھاونیاں قائم کی گئیں، اور اس کے بعد آتے ہیں بحری بیڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری لڑائیوں کے خلاف تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت دی، اور اس طرح اس حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے بحری بیڑا بنایا اور بڑا ہی زبردست بنایا، اور اس طرح مسلمان بحری جنگ کے بھی قابل ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے قبرص کی فتح سے امیر معاویہ اور عبداللہ بن ابی سرح والی افریقہ کی وجہ سے یہ فتح ہوئے، اور اسی طرح چند برسوں کے اندر اسلامی بیڑے کو اتنی ترقی دی کہ وہ اس کے عہد کے سب سے طاقتور رومی بیڑے سے بھی یہ زیادہ ہو گئے۔ اور اسی طرح امیر البحر عبداللہ بن ابی سرح نے رومی بیڑے کو نہایت فاش شکست بھی دی۔ بحری بیڑے کے قیام کے بعد بحیرہ روم مسلمانوں کی ماجگاہ بن گیا۔ تو یہ تھی جی اس دور کے واقعات۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاع عامہ کے بھی بہت سارے کام کیے، ان کا بھی تھوڑا سا سرسری جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بند مہروز بھی بنایا، یعنی مدینہ خیبر کی سمت سے نشیب میں تھا، اس لیے کبھی کبھی جب سیلاب آتا تھا تو بہت زیادہ پانی مدینہ کی طرف آ جاتا تھا، تباہی ہو جاتی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بند باندھ دیا، اور اس طرح نہر کھدوا کر سیلاب کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، اور اس طرح مدینہ محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق اس کی توسیع کرائی تھی، مگر حضرت عثمان کے زمانے میں جب یہ ناکافی ہوئی تو آپ نے یہ 29 ہجری میں اس کی دوبارہ تعمیر اور توسیع کرائی۔ عمارت کے لیے چونا اور پتھر مختلف علاقوں سے منگوایا گیا، اور بڑے خوبصورت پینٹنگ اس پہ کی گئی۔ اور اس کے علاوہ فضل و کمال آپ پڑھتے ہیں اخلاق اور سیرت حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک انسان تھے، اور ان کی اوصاف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ تھے، اسی لیے اپنی دونوں، ایک بیٹی جب فوت ہوئی تو دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں تھی، اور
اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور بہت زیادہ کھلے ہاتھ کے انسان تھے، اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور اسی طریقے سے لباس اور غذا ان کی بالکل سادہ تھی، انتہائی سادگی کی زندگی گزارتے تھے کہ بالکل اتنے بڑے علاقے کے مالک ہونے کے باوجود بھی، اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی بالکل فقیروں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ یہ تھا جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیسے چنا گیا، اور باغیوں کا اس میں کیا کردار ہوا، پھر مسلمانوں کے درمیان مسلمان کے درمیان کیسے ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اس پر تبصرہ ہوگا۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔